بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت روح کہاں پرواز کرتی ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ زمر کی آیت مبارکہ نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفا دیتا ہے اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک حیوانی اور دوسرا سیرانی۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ دوسری قسم سیرانی یعنی نیند کے وقت نکل جاتی ہے، سیر کرتی رہتی ہے، پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی روح کے بارے میں اہم ارشاد فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، یا علی، یہ جو انسان کی روح ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا، تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ رب العزت نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں۔ اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ جب یہ علم نائلہ اپنے بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لہذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانے سے بہت دور ہے۔